بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آسان نیکیاں، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ٹاپک نمبر 4، استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ خلاف اولیٰ امور پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اور بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ سید الاستغفار۔ استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر عربی جملہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں استغفار کے ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اس سے سید الاستغفار قرار دیا گیا ہے۔ وہ استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے بھی ایک طرف رجوع کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجیے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔